اب ذرا تھوڑا بات کر لیتے ہیں آپ کے صوبے سے متعلق. اس وقت گورنر صاحب انسرجنسی جو ہے وہ کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مختلف اس کے عوامل ہیں, اس کے اندر لوکل سپورٹ بھی ہے, فیسیلیٹیٹرز بھی موجود ہیں, اور پھر یہ ہے کہ افغانستان کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے اپنی سائڈ پہ کہ وہ اپنے پاس سے آنے والوں کو نہیں روک رہا. چیک پوسٹیں پاکستان کی سائڈ میں, باجوڑ کی سچویشن آپ کے علم میں. تو کیا اس کے اوپر کیا حکمت عملی صوبائی حکومت کی آپ کو دکھائی دیتی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس وقت سنک میں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انٹیلیجنس بیس یہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں جو کہ ضروری بھی ہیں. ہمارے ملیٹنٹس یہاں پر دیکھیں, پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی وہ لے کر یہ آئے, انہوں نے بات کی اور کہا کہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے. یہ وہ ملیٹنٹس ہیں جو کہ 2008 سے 13 تک ہمارے ہتھیاروں سمیت آ کے بسے تھے. اس کے بعد بھی ہوا اسی جو حکومت آئی. سوری, میں نے کہا ہتھیاروں سمیت ہی آ کے وہ لوگ بسائے گئے تھے, ایسا ہی تھا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب ہم نے آپریشن کیا تھا, کوئی گرفتار ہو چکے تھے, جیلوں میں تھے, کوئی مر گئے تھے, کوئی بارڈر کراس کر کے چلے گئے تھے, واپس ان کو آباد کیا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, اب وہ ایک کام کر رہے ہیں. افغانستان سے بھی دیکھیں ملیٹنٹس آ رہے ہیں. ہم نے کئی بار افغانستان سے بات کی, 3 دفعہ ہمارے 3-4 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے, 1 دفعہ انٹیریئر منسٹر صاحب گئے. ان کو ہمیشہ سائڈ لائن پہ بھی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں تاکہ یہاں پر دہشت گردی نہ ہو. لیکن اس پہ بھی کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو رہا. دیکھیں, جب ہم نے اس سے پھر مذاکرات کی بات بھی کی, ہم نے جرگے بھیجے کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں. دیکھیں, ہم نے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا, 4 دن میں ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا اور کوئی شکست تھی. ود ان دی کنٹری آپ اپنے ملک کے اندر جو آپریشن کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کولیٹرل ڈیمیج میں آپ کے شہری بھی شہید ہوتے ہیں. اگر یہ جگہ پہ آپ خدا نخواستہ کر رہے ہیں کہ ملیٹنٹس ہیں, وہاں پر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ لوکل ہیں, یہ فورنرز ہیں, یہ دہشت گرد ہے. خاص طور پر اگر آپ نے گھروں میں پناہ لے رکھی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہیومن شیلڈز کے طور پر یوز کر رہے ہوں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بڑا ضروری ہوتا ہے, گھروں میں پناہ لے لیتی ہے, ان دیہاتوں میں پناہ لے لیتی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر حالات خراب ہیں, میرے اپنے ضلع میں خراب ہے, بنو میں دیکھیں, لکی میں دیکھیں, کوہاٹ میں دیکھیں, آپ دیر میں دیکھیں کیا ہو رہا تھا, سیٹلڈ ایریا میں, اس میں فارمر فاٹا میں جو مرج سے اس میں دیکھیں. تو انٹیلیجنس بیس آپریشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے. لیکن دیکھیں, ہماری صوبائی حکومت کو, ہمارے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو, سی ایم صاحب کو آنا چاہیے صوبائی اسمبلی میں ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تو دینا. آدھی اس کی پارٹی کہتی ہے ہم آپریشن کے خلاف ہیں, آدھی کہتے ہیں نہیں ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کے حق میں ہیں, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. آدھی پیرس کہتے ہیں کہ نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ان کا بانی چیئرمین ٹویٹ کرتا ہے کہ ہم وزیر اللہ آپریشن کے خلاف کھڑا ہو جائے, آپریشن نہ کرے. جب تک پروونشل فیڈرل گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, مشکلات ہوں گی. آپریشن تو پھر بھی ہم انٹیلیجنس بیس کر لیں گے, لیکن مشکلات ہوں گی. چاہیے کہ اپنے ایک کلیئر سٹانس سی ایم صاحب آئے اسمبلی میں دیں کہ میرے یہ لائن آف ایکشن اور میں اس چیز پہ کھڑا ہوں. تو فیصل صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ گورنر ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب تک جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ افغانستان کو میسج بھی دیا گیا, ان سے بات بھی کی گئی, اس سے پہلے جرگے بھی کیے گئے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے, یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. پھر بھی یہ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی اپروچ اور سوچ ڈیوائیڈڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تک یہ یقین کیوں نہیں آ پایا کہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں, اس کے بعد مذاکرات کی اب کوئی آپشن نہیں بچا, وہ خود مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ مقصد کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو اس کا؟ دیکھیں, جو سرکاری پی ٹی آئی ہے جو کہ حکومت میں بیٹھے ہم اور مزے لے رہے ہوں, کہتے ہیں کہ ہم آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشن کے حق میں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. جو مزے لوٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو بھی یہ چیزیں. جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ہم خلاف ہیں, یہ ہے وہ ہے, ایسی نہیں ہو چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی آنی چاہیے ہمارے صوبے میں. اس وقت اب نعمان کی صورتحال میں آپ دیکھیں, روز فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, سرکاری ملازمین کو اغوا برائے تاوان کے ذریعے مطلب اٹھا لیا جاتا ہے, تو وہ ہے. اور آپ کی یہاں پر حکومت ہے, تو وہ لوگ جو ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے حکومت میں ان لوگوں کو یہاں پر بسایا تھا, اب یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. جب وہ باہر آتے ہیں, باہر بات کرتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ سینٹیمنٹ ہے کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے انٹیلیجنس بیس, کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب دیکھتے ہیں حالات دیکھتے ہیں روزانہ کی بیس پہ ہم فوج کی شہادت دے رہی ہے, ایف سی شہادت دے رہی ہے, پولیس شہادت دے رہی ہے, تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر پالیسی اس وقت ہوگی جب صوبائی اسمبلی میں سی ایم کھڑا ہوگا اور وہ بولے گا کہ میری حکومت کی یہ پالیسی ہے اور آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو مخالفت کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پالیسی جو ہے آنی چاہیے کہ آیا وہ ریاست کے ساتھ ہے, انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کر رہا ہے, اس صوبے کے میں امن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے.
یا پھر ایک اور چیز، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یا اسمبلی میں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسمبلی سے پہلے جلسہ ہونے جا رہا ہے 27 ستمبر کو، تو آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے کہ وہاں پر کیا اس کا کامیاب ہوگا جلسہ جو ہونے جا رہا ہے؟ سرکاری جلسہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، پشاور میں کر رہے ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے، ڈی سی اور ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں جو ہے وہ کرائے پہ لے رہے ہیں اور بھیجیں گے، ان لوگوں کو خوراک بھی دیں گے، ساتھ ٹفن باکس بھی دیں گے کہ آپ جائیں اور جلسے میں جو ہے نا وہ پشاور گھوم پھر کر آ جائیں. تو اس میں تو یہ تو کوئی اسپانسر جلسہ آپ کہہ رہے ہیں؟ 100% اسپانسرڈ ہے. اب آپ وہ دیکھیں کہ وہ اسپانسرڈ جلسہ ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ آئیں گے، جلسے کس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بانی چیئرمین کو چھوڑا جائے، جلسوں سے چھوٹیں گے، احتجاج سے چھوٹیں گے. ٹھیک، انہوں نے جانے عدالت میں، ان کا فیصلہ عدالت نے کیا ہے، سڑکوں میں نہیں ہوا، نہ چوراہوں پہ ہوا، نہ چوک پہ ہوا ہے. کرنے کر لیں، سرکاری وسائل استعمال کریں گے وہ کر لیں، لیکن اپنا لائن آف ایکشن تو بتا دیں کہ ان کا لائن آف ایکشن کیا ہے، اس صوبے کے امن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، یا صوبے کی بربادی ہو چکی ہے، تو ان چیزوں پہ دیں. اور جلسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بیان دیں گے کہ جو اس صوبے میں جس طریقے سے روزانہ کے بیس پہ اسکینڈلز آ رہے ہیں کرپشن کے، اس بھی بتائیں گے کہ مدینہ کی ریاست میں جو چور اور ڈاکو تھے اس کو کیا سزا ملتی تھی. تو شاید وہ اپنے وزراء کو بھی یا وزیر اعلیٰ جس میں شامل ہوں اس چور اور اس کرپشن میں، تو ان کو بھی سزا متعین کریں کہ ان کو یہ سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.